ایک دفعہ کا ذکر ہے، نیلے اور گہرے سمندر کی تہ میں ایک خوبصورت سلطنت آباد تھا۔ اس سلطنت میں جل پریاں رہتی تھیں جو رنگ برنگے دم، سنہری بالوں اور سریلی آوازوں والی مخلوق تھی۔ ان کا کام گانے گانا، موتیوں سے کھیلنا اور سمندر میں سب کی مدد کرنا تھا۔ انہی جل پریوں میں ایک خوبصورت جل پری تھی جس کا نام نینا تھا۔ نینا سب سے الگ تھی۔ وہ نہ صرف خوبصورت تھی بلکہ بہت بہادر بھی تھی۔ وہ اکثر اپنی دادی اماں سے زمین کی دنیا کے قصے سنا کرتی تھی، خاص طور پر انسانوں کے بارے میں۔ ایک دن نینا اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے سمندر کے انوکھے حصے میں جا پہنچی۔ وہاں اسے ایک چمکتا ہوا سیپ نظر آیا جو عام سیپوں سے کہیں زیادہ روشن تھا۔ جو اس نے سیپ کو ہاتھ لگایا تو ایک دھواں نکلا اور جادوئی آواز آئی، جو بھی اس سیپ کو کھولے گا وہ 3 خواہش مانگ سکے گا، مگر خبردار، ہر خواہش کا اثر صرف ایک دن کے لیے ہوگا۔ نینا حیران رہ گئی۔ اس نے سیپ کو بند کر دیا اور فوراً اپنی دادی اماں کے پاس بھاگی اور انہیں سیپ دکھا کر ساری بات بتائی۔ دادی اماں نے گہری سانس لی اور کہا، نینا یاد رکھو، ہر جادو کے پیچھے ایک ذمہ داری چھپی ہوتی ہے، اپنی خواہش سوچ سمجھ کر مانگنا۔ نینا نے رات بھر سوچا۔ آخر اگلی صبح اس نے پہلی خواہش مانگنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے سیپ سے کہا، میں ایک دن کے لیے انسان بننا چاہتی ہوں تاکہ زمین کی دنیا دیکھ سکوں۔ سیپ سے روشنی نکلی اور پلک جھپکتے ہی نینا ایک خوبصورت لڑکی بن چکی تھی۔ اسے سمندر کے کنارے ایک عورت ملی۔ اس نے نینا سے پوچھا، بیٹا تم کہاں سے آئی ہو؟ نینا نے مسکراتے ہوئے کہا، میں دور دنیا سے آئی ہوں، مجھے گاؤں دکھائیں گی؟ عورت اسے اپنے ساتھ گاؤں لے گئی۔ نینا نے پہلی بار پرندے، درخت اور جانور دیکھے اور انسانوں سے ملی۔ اس نے دن بھر خوب مستی کی، لیکن شام ہوتے ہی وہ دوبارہ سے جل پری بن گئی اور وہ سمندر میں واپس آ گئی۔ نینا بہت خوش تھی۔ پھر اسے ایک اور خیال آیا، سمندر کی موسیقی۔ اس نے دوسری خواہش مانگی کہ میری آواز اتنی سریلی ہو جائے کہ پورا سمندر اسے سن سکے۔ اب نینا کی آواز میں ایک ایسا جادو آ گیا کہ جب وہ گاتی تو مچھلیاں ناچنے لگتی اور پورا سمندر جھوم اٹھتا۔ نینا نے اپنے دوستوں کے ساتھ ایک عظیم موسیقی کا جشن منایا۔ جل پریوں نے اسے سمندر کی راگنی کا لقب دے دیا۔ اب نینا کے دل میں ایک اور خواہش باقی تھی۔ وہ اکثر سوچتی تھی کہ اگر سمندر کے مخلوقات اور انسانوں میں دوستی ہو جائے تو کیسا ہوگا۔ اس کی تیسری اور آخری خواہش یہی تھی۔ اس نے سیپ سے کہا، میں چاہتی ہوں ایک دن کے لیے سمندر اور انسانوں کی دنیا ایک دوسرے کو سمجھ سکے اور دوست بن جائے۔ اس دن سمندر کی لہریں کنارے سے آگے بڑھائی، مگر تباہی کے لیے نہیں بلکہ محبت کا پیغام لے کر۔ سمندر کے کنارے کھیلتے بچوں نے دیکھا کہ رنگ برنگی جل پریاں لہروں میں جھوم رہی ہیں۔ پہلے تو سب ڈر گئے، پھر نینا نے اپنی سریلی آواز سے ایک گیت گایا، دوستی کا۔ اس گیت کو سن کر سب سمندر کے قریب آ گئے۔ جل پریوں اور انسانوں نے مل کر کھیلنا شروع کر دیا۔ ایک دن کے لیے زمین اور سمندر میں کوئی فرق نہیں رہا۔ جب سورج غروب ہوا، جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ زمین کے لوگ اپنی دنیا اور جل پریاں اپنی دنیا میں واپس چلی گئیں، مگر دلوں میں ایک یادگار، ایک دوستی کا رشتہ ہمیشہ کے لیے بن گیا۔ نینا اب ایک عام جل پری نہیں رہی، ہیرو بن چکی تھی، جس نے سمندر اور زمین کے بیچ دوستی کا پل بنایا تھا۔ بچوں، ہمیں اس کہانی سے دوستی کے رشتے کا پتہ چلتا ہے۔